وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ مؤمنون کی 51 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی رسولوں کی، نبیوں کی مقدس جماعت سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں دو باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 پاکیزہ اور حلال مال کھانا، اور دوسری بات نیک عمل کرنا۔ علماء کرام نے ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ لانے میں ایک بڑی حکمت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ مال کو نیک عمل میں بڑا دخل ہے۔ جب منہ کے ذریعے پیٹ تک پہنچنے والا لقمہ حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، تو یقیناً نیک اعمال ظاہر ہوں گے، اور اگر وہ لقمہ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک کمائی کا ہے، تو اس سے نیک اعمال وجود میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں رسولوں کو طیب اور پاکیزہ مال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے، وہ کسی پر بوجھ نہ بنے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرے، بلکہ دوسروں کے بوجھ کو بھی اٹھائے۔ تو ظاہری بات ہے دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اسی کرنے کا نام کمائی ہے۔ اب یہ کمائی جائز اور حلال بھی ہو سکتی ہے، ناجائز اور حرام بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پروردگار نے، رب العالمین نے ہماری دنیا اور آخرت کی آسانی کے لیے
ہمیں صرف جائز طریقوں سے کمائی کی اجازت دی اور ناجائز طریقوں سے کمائی کو روک دیا، منع کر دیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 کلام اللہ شریف کی تلاوت، نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 7 حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، نمبر 8 پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نمبر 9 لوگوں کو نیک کام کا حکم دینا، برے کام سے روکنا، اور نمبر 10 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال روزی کو طلب کرنا نہ صرف عبادت بلکہ حدیث شریف میں اس کو عبادات میں فرائض کے بعد اہم ترین فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال روزی کو طلب کرنا فریضوں کے بعد بندے پر فریضہ ہے، یعنی جو بنیادی فرائض بندے پر رکھے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اس کے بعد اگر کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو وہ حلال روزی کو طلب کرنا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے بہتر کوئی روزی نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا ان حضرات نے بھی حلال روزی کے لیے مختلف راستے اپنائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کام کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زرع بنا کر فروخت کرتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر چلاتے تھے۔ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت تھی رات میں بھیس بدل کر، روپ بدل کر شہر کا گشت کرتے اور لوگوں سے حالات پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں نکلے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بھیج دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پہچان نہیں پائے۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا، ویسے بہت اچھا آدمی ہے، مگر ایک بات ہے کہ وہ بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حاکم وقت کے لیے بقدر ضرورت وظیفہ لینا درست ہے، جائز ہے، لیکن چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہے
اس لیے ان کے لیے یہ وظیفہ نہ لینا بہتر۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا کہنے لگا ویسے بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر ایک بات ہے، وہ بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار آپ مجھے کوئی ہنر سکھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنا دیا، اور اب اس لوہے سے آپ زرہ بنا کر فروخت کرتے ہیں، اور جو رقم آتی ہے اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ پتہ چلا انبیاء کرام علیہم السلام نے جائز اور حلال کمائی کے لیے مختلف راستے اپنائے۔ اسی طرح اسلاف کا حال بھی تھا۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ریشم فروش تھے، بڑا کارخانہ تھا اور ہزاروں لوگ آپ کے کارخانے میں کام کیا کرتے تھے، بڑے پیمانے پر آپ کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، تو وہ ہانڈی بنا کر فروخت کرتے تھے۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ چونا فروش تھے، اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ غلہ اور اناج بیچا کرتے تھے۔ معلوم ہوا انسان کی اپنی محنت کی کمائی، جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی کمائی اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے، پیاری ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے اور اسلاف نے اس کے مختلف طریقے اپنائے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کچھ سوال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے، کچھ بچھا لیتے ہیں، کچھ کو اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے، بس ان دو چیزوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمائے دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ دونوں چیزیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا بھائی ان دونوں چیزوں کو کون خریدنے کے لیے تیار ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کیا پیارے آقا میں خرید لیتا ہوں، 1 درہم میں میں خریدنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اچھا 1 درہم سے زائد دینے کو کون تیار ہے؟ تو ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا حضور میں 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بیچ دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں 2 درہم میں بیچ دی، 2 درہم لیے، اور جو صاحب سوال کرنے کے لیے آئے تھے ان سے فرمایا 1 درہم کا اناج خرید کر گھر پہنچاؤ اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، 1 درہم کا اناج خریدا اور گھر پہنچایا، اور 1 درہم کی کلہاڑی، اور اس زمانے میں بغیر دستے کے بکا کرتی تھی، وہ خرید کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا
اور فرما جاؤ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹو، شہر میں لا کر بیچو، اور دیکھو 15 دن تک اپنا منہ مجھے مت دکھانا، میرے پاس مت آنا، محنت سے اس کام میں لگ جاؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور لکڑیاں کاٹ کر لا کر شہر میں بیچنا شروع کیا۔ 15 دن کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے 15 دنوں میں 10 درہم کما لیے ہیں، کچھ کا کپڑا خریدا ہے، کچھ کا اناج خریدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما بتاؤ یہ طریقہ بہتر ہے یا وہ سوال کرنا اور ہاتھ پھیلانا جو کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر زخم بن کر داغ بن کر آئے گا، وہ بہتر ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ جاننے کو ملی کہ جائز اور حلال کمائی کے لیے محنت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی اور آپ نے اس پر ابھارا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو بلا وجہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال کی فکر کرنے والے بنیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی پر زور دیا، اسی طرح ہمارے اسلاف نے بھی اس کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ حضرت جندب رحمت اللہ علیہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا، اس لیے جس کو بھی قدرت ہو طاقت ہو اپنے پیٹ میں حلال روزی کے علاوہ کچھ نہ پہنچائے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے نجات 3 چیزوں میں ہے، نمبر 1 پاکیزہ غذا، نمبر 2 کامل پرہیزگاری، اور نمبر 3 سیدھا راستہ۔ حلال اور پاکیزہ روزی کے بہت سارے فائدے ہیں، میں چند فائدے اس وقت آپ کی خدمت میں کچھ مثالوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ حلال روزی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حلال روزی کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک صحابی ہے جلیل القدر صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام عطا کرے کہ میں جو بھی دعا کروں میری دعا فوراً قبول کر لی جائے۔ آقا علیہ السلام نے کتنا پیارا اور آسان نسخہ بتایا، فرمایا اے سعد اپنی کمائی کو پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا، تم ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگو گے تمہاری دعا فوراً قبول کر لی جائے گی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بندہ اپنے پیٹ میں حرام کمائی کا کوئی لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اور جو جسم جو بدن حرام مال سے پلا ہوگا جہنم کی آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ آج ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم مبارک راتوں میں رو رو کر آنسو بہا کر دعا کرتے ہیں، لیکن قبولیت کے کوئی آثار ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟
تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوراک اور اپنی کمائی کو حرام بنا لیا ہے اور ہم اس سے باز نہیں آتے۔ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یقیناً اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم نبیوں کو دیا وہی حکم ایمان والوں کو بھی دیا۔ نبیوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہی حکم اللہ نے اہل ایمان کو بھی دیا۔ سورہ بقرہ میں ہے، اللہ کا ارشاد عالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تم کو جو پاکیزہ روزیاں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جو طویل سفر اختیار کرتا ہے، پراگندہ حال، غبار آلود ہے اور دعا کی قبولیت کے ظاہری تمام علامتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، حرام غذا اس کو دی گئی، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو تو سب سے پہلے اپنی کمائی کو حلال بنانا ہوگا۔ حلال کمائی کا یہ پہلا فائدہ دعا کی قبولیت۔ حلال کمائی کا دوسرا فائدہ ہے جنت میں داخلہ۔ حلال کمائی کی برکت تو دیکھیں کہ بندہ اس کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک آسان نسخہ بتا دیا۔ صرف 3 کام کرنا ہے، بندہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں، پہلا کام من اکل طیبا، جو آدمی حلال مال کھائے۔ دوسرا کام وعمل فی سنتی، میری سنتوں پر عمل کرے۔ تیسرا کام وامن الناس بوائقہ، کہ لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چونکہ وہ نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، برکت کا دور تھا، ایک طرف آسمان سے وحی کے اترنے کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ ہر بندے میں یہ 3 باتیں تھیں، اس لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، پیارے آقا ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، کہ ان قریب میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان 3 باتوں کو اپنانے والے لوگ رہیں گے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں جنت میں جانے کا کتنا آسان نسخہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس میں پہلا ہی کام ہے من اکل طیبا، جو آدمی حلال مال کھائے۔
حلال روزی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حلال روزی کی وجہ سے بندے میں دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، شریعت کے احکام اور مسائل کو جاننے اور سمجھنے کی جانب بندے کا دل لگنے لگتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری زندگی میں ان کو پیغام بھیجا کہ لمبا عرصہ ہوا ہماری ملاقات نہیں ہوئی، جی چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائے، ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے استاد کی اس بات پر لبیک کہا اور پیغام بھیج دیا کہ فلاں تاریخ تک میں آپ کی خدمت میں مصر میں آ جاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام اس زمانے میں مصر میں تھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو اور اپنے علاقے کے دوسرے علماء کو اطلاع کی کہ وقت کے بڑے امام، حدیث اور فقہ کے امام، امام احمد بن حنبل تشریف لا رہے ہیں، اور پھر ان کی دعوت کا، استقبال کا خصوصی انتظام بھی فرمایا۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچنے کا دن آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اور متعلقین کو لے کر استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے، اور اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا، تو وہ بھی امام احمد بن حنبل کے استقبال کے لیے اپنے وزیروں کو، ارکان دولت کو لے کر چلا۔ وقت مقررہ پر امام احمد بن حنبل تشریف لے آئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، اور پھر عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لائے اور کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ کی یہ شان تھی کہ وہ کھانا کم کھاتے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور اس زمانے میں شان کچھ اور ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کھانے کے لیے اپنے استاد محترم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے پر گویا ٹوٹ پڑے، کئی روز کا بھوکا آدمی کھا رہا ہو اس طرح سے کھانے لگے۔ لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں۔ اور پھر جس کمرے میں ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکیوں نے وہاں ایک مصلی رکھ دیا تھا، ایک مسواک بھی رکھ دی، استنجا کا سامان اور وضو کا پانی اور لوٹا بھی رکھ دیا تھا، تاکہ رات میں جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو امام احمد بن حنبل کو کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر اس کمرے میں چلے گئے۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے چلے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکیوں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو لوٹے میں پانی ویسا ہی بھرا پڑا ہے، نہ استنجے کا سامان استعمال ہوا، نہ مسواک استعمال ہوئی، سب کچھ جیسا رکھا تھا وہ ساری چیزیں اسی حالت میں۔ اب ان کے دل میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا کہ رات میں چونکہ کھانا زیادہ کھا لیا اس لیے تہجد میں آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر دونوں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تشریف لائے تو اب گھر والوں نے بھی بتایا اور کہا آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے اپنے شاگرد کی کہ وقت کا امام ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن کھانا بھی زیادہ کھا لیا اور رات میں تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ اب تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی۔ استاد تھے بہرحال، تنہائی میں امام احمد بن حنبل کو بلا کر پوچھا کہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، آخر بات کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہے وہ درست نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو میں نے آپ کے دسترخوان پر انوارات و برکات کی بارش دیکھی، اتنا نورانی کھانا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا ہے، اتنا نورانی کھانا ہے، جس قدر اپنے پیٹ میں آئے اس کو آنے دینا چاہیے، اس لیے میں نے خوب سیر ہو کر وہ کھانا کھایا، اور پھر جب یہ حلال کھانا میرے پیٹ میں پہنچا تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات بھی حلال آئیں گے، اس کی نورانیت بھی ویسے ہی ظاہر ہوگی۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد جہاں آپ نے میرے ٹھہرنے کا انتظام کیا، جب میں اس کمرے میں آیا تو میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں سو جاؤں، اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، لیکن حلال کھانے کے اثرات مجھ پر ظاہر ہو رہے تھے۔ میں لیٹا ہوا سوچتا رہا، ایک حدیث میرے سامنے آئی، میں اس میں غور و فکر کرتا رہا، اور میں نے اس حدیث سے 100 مسائل کا استنباط کیا ہے، 100 مسائل نکالے ہیں ایک حدیث سے۔ پوری رات میں سویا نہیں، بلکہ ایک حدیث سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں غور کرتا رہا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، وہ بھی ثابت ہوتا ہے، فلاں بھی ثابت ہوتا ہے، فلاں بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، گھر والوں کو اور لوگوں کو بلا کر حقیقت بتائی اور کہا جاؤ معافی مانگو، تم ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، یہاں تو حقیقت کچھ اور ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حلال روزی کا یہ تیسرا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے دین کی سمجھ اور احکام و مسائل کے جاننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حلال روزی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، دیوبند میں ایک بزرگ تھے، شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، بہت ہی متقی پرہیزگار صاحب نسبت آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے گزر بسر کے لیے ایک معمول بنایا تھا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر جنگل میں جاتے
اور وہاں جو قدرتی گھاس ہوتی اس کو کاٹ کر ایک گٹھر بنا کر لاتے اور لا کر بیچ دیتے، اور قیمت بھی پہلے سے طے کر رکھی تھی 6 پیسے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ ان کا معمول تھا، اور لوگ بھی ان کا انتظار کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب ہم ان کے پاس سے گھاس خرید کر اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں تو ان میں بھی برکت کا ظہور ہوتا ہے، وہ مقدار سے زیادہ دودھ دیتے ہیں۔ تو شاہ جی نے یہ اصول بنایا تھا، جو بھی گٹھر پر پہلے ہاتھ رکھ دے گا اس کو بیچ دیں گے، 6 پیسے لے لیں گے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اب ان 6 پیسوں میں انہوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ 2 پیسے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے، 2 پیسے صدقہ کر دیتے، اور 2 پیسے وہ بچا کر رکھتے، جمع کرتے تھے۔ تو یہ 2 پیسے جو بچا کر رکھتے تھے، جب ایک مقدار کو پہنچ جاتے، اس کی ایک اچھی رقم ہو جاتی، تو اس زمانے کے جو اکابر اور بزرگان دین تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سارے اکابر کی دعوت کرتے تھے۔ کبھی اپنے یہاں ان کو بلا کر کھانا پکا کر کھلاتے، تو کبھی جا کر رقم دے آتے اور کہتے بھائی مجھے اچھا پکانا نہیں آتا اور پکانے کی فرصت بھی نہیں ہے، آپ حضرات اس میں سے اپنی اپنی پسند کا کھانا بنا کر کھا لیں، بس یہ میری طرف سے دعوت ہے۔ ان اکابر میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہر فن مولا تھے۔ وہ کھانا اچھا پکانا بھی جانتے تھے، اس لیے دوسرے اکابر انہی سے درخواست کرتے کہ آپ کھانا پکائے، تو وہ پہلے غسل کرتے، دھلا ہوا لباس پہنتے، پھر بازار جا کر ان پیسوں سے سامان خرید کر لاتے، پھر کھانا پکاتے، اور تیار ہو جاتا تو سارے اکابر کو بلاتے اور سب ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ جی عبداللہ کی اس دعوت کا اثر یہ تھا کہ کئی روز تک دل کی یہ کیفیت ہوتی کہ یہ نیکی کر لوں، وہ نیکی کر لوں، یہ نیک کام کر لوں، فلاں نیک کام کر لوں، فلاں نیک کام کر لوں، کیونکہ ہمارا دل 1 مہینے تک منور ہو جاتا، روشن ہو جاتا۔ تو یہ حلال کی برکت ہے۔ حلال روزی کا چوتھا فائدہ۔ حلال روزی کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ اس کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر نعمت قرار دیا گیا ہے۔ صاحب مشکات نے کتاب الرقاق میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، کہ 4 چیزیں اگر تیرے اندر ہے تو دنیا کی نعمتوں کے چلے جانے کا تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 4 چیزیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ کون سی ہے 4 چیزیں؟ نمبر 1 حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ نمبر 2 صدق حدیث، بات کی سچائی۔ نمبر 3 حسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ اور نمبر 4 وعفت فی طعمت، لقمے کی پاکیزگی۔ اگر یہ 4 چیزیں تیرے اندر ہے تو تو سمجھ لے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر دولت تجھے ملی ہوئی ہے۔ تو یہ حلال روزی کا 5واں فائدہ۔
حلال روزی کا چھٹا فائدہ، اس کے ذریعے گناہ مٹتے ہیں۔ فتاوی رحیمیہ میں ایک روایت نقل کی گئی، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کفارہ نہ نماز سے ہوتا ہے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ عمرے سے، کسی بھی چیز سے اس کا کفارہ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، پیارے آقا پھر ان چیزوں کا کفارہ کس سے ہوگا؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیں، فرمایا حلال روزی حاصل کرنے میں بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یہ تکلیف کا پہنچنا اور اس پر صبر کرنا، یہ بعض گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی اہمیت اور کتنا بڑا فائدہ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ حلال روزی کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ کسی بستی میں پہنچے، وہاں ایک ویران مسجد تھی، اس میں ٹھہر گئے۔ اس مسجد میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو ایک غریب آدمی آیا، جلدی جلدی اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، پھر اس نے دیکھا مسجد میں کوئی اجنبی آدمی ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، گھر گیا، 3 روٹیاں لے کر آیا، لا کر پیش کر دی۔ حضرت نے ان تینوں کو کھا لیا۔ اب وہ بہت حلال کمائی کی تھی، عجیب و غریب نورانیت محسوس ہوئی، حتیٰ کہ رات میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اس کی حلال کمائی کی برکت ہے، اس لیے دوسرے دن پھر وہیں ٹھہر گئے۔ پورا دن کوئی نہیں آیا۔ مغرب کا وقت ہوا تو وہی آدمی آیا، مغرب کی نماز پڑھی، دیکھا یہ مسافر اب تک گیا نہیں، گھر گیا، 2 روٹیاں لے کر آیا، لا کر پیش کر دی۔ حضرت نے کھا لی۔ اگلی رات پھر نبی علیہ السلام کی زیارت اور دل میں عجیب نورانیت، آپ پھر ٹھہر گئے۔ پورا دن کوئی نہیں آیا۔ مغرب کے قریب وہی بندہ آیا اور 1 روٹی لا کر پیش کی اور کہا کہ اب آپ چلے جاؤ، اب یہاں کل مت ٹھہرنا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی اصل بات یہ ہے کہ تیری روٹی میں نے عجیب نورانیت اور برکات کو دیکھا، اور اس کے کھانے کے بعد مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اس لیے میں تو یہاں ٹھہر گیا تھا۔ تو اس آدمی نے اپنی حقیقت کو ظاہر کیا کہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت کر کے جو کماتا ہوں تو اتنی کمائی ہوتی ہے کہ اس میں سے 3 روٹی بنے۔ پہلی رات جب میں نے آپ کو دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، تو گھر گیا، 3 روٹی لے آیا، کیونکہ ہم 3 آدمی ہیں، میں ہوں، میری اہلیہ ہے اور میرا بچہ، ہم تینوں نے فاقہ کیا، 3 روٹی لا کر تمہاری خدمت میں پیش کر دی۔ اگلے دن بچے سے صبر نہیں ہوا، اس کے حصے کی روٹی اس کو دی، میں نے اور میری اہلیہ نے فاقہ کیا اور ہم دونوں کی روٹی لا کر تجھے پیش کر دی۔ اور آج تو میری اہلیہ سے بھی صبر نہیں ہوا، اس کی روٹی اس کو دے دی، اور میں نے آج بھی فاقہ کر لیا،
اور اپنے حصے کی روٹی لا کر آپ کو پیش کر دی، اس لیے کہتا ہوں اب چلے جاؤ۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی سچ ہے، یہی حلال کی برکت ہے۔ میرے بھائیو، جب بڑے حلال کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نسلوں میں دینداری کو باقی رکھتے ہیں۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کون ناواقف ہے؟ ان کی والدہ یہی مولانا مظفر حسین صاحب کی نواسی تھی۔ اس لیے میں نے کہا جب بڑوں کے اندر حلال کا اہتمام ہوگا تو اولاد میں اور نسلوں میں اللہ تعالی دینداری کو باقی رکھیں، اور جب بڑے ہی حرام کا ارتکاب کریں گے تو پھر نسلوں میں اور اولاد میں سے دین اٹھتا چلا جائے گا اور وہ بے دینی بددینی کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حلال مال کا، حلال روزی کا 8واں فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جن کی کمائی حلال ہے، پاکیزہ ہے، ان کی آمدنی میں برکت نظر آئے گی چاہے آمدنی تھوڑی ہو، اور جن کی کمائی حرام ہے ان کی آمدنی میں وہ برکت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مولوی کے 10,000 کی تنخواہ میں برکت ملے گی، لیکن جو حرام کمائی سے 1,00,000 روپیہ کماتا ہے ماہانہ، اس کے اندر وہ برکت نہیں جو مولوی کی 10,000 کی تنخواہ میں ہے، کیونکہ یہ حلال کمائی کا اثر ہے۔ شیخ احمد ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تو آپ نے سنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استادوں میں تھے، بڑے امام، بڑے عالم۔ اورنگزیب بھی اپنے استاد کا بڑا احترام کرتے تھے، اور استاد محترم بھی شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ اورنگزیب جب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے خادم اور غلام کے ذریعے استاد محترم کی جانب پیغام بھیجا کہ کسی دن دہلی تشریف لائے، خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا۔ شیخ احمد ملا جیون رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کی ملاقات کے لیے چلے، دہلی پہنچے۔ عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ملاقات ہوئی۔ استاد اپنے شاگرد دونوں سے ملاقات کے بعد اورنگزیب اپنے استاد کو گھر لے گئے، پورا مہینہ وہیں قیام کیا، عید کی نماز ساتھ میں ادا کی، اور جب واپسی ہونے لگی ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی تو اورنگزیب نے اپنی جیب سے ایک چونی نکال کر استاد محترم کو پیش کی۔ استاد محترم نے بھی بہت ہی خوشی سے یہ نذرانہ قبول کیا، گھر کی طرف چل پڑے۔ اورنگزیب عالمگیر اس کے بعد کئی دنوں تک لڑائی میں مصروف رہے، یہاں تک کہ 14 سال کا زمانہ ہوا اور دہلی آنا نصیب نہیں ہوا۔ جب واپس آئے تو جو بڑے وزیر تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے استاد ملا جیون وہ تو بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان پر ٹیکس جاری کیا جائے۔ شاگرد کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک معمولی قسم کا انسان اتنا بڑا رئیس اور اتنا بڑا زمیندار کیسے بن گیا؟ تو خط لکھا ملا جیون کو کہ میں آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ پھر چلے، دہلی تشریف لائے۔ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ اورنگزیب نے بڑی عزت سے اپنے استاد کو ٹھہرایا، مگر ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ آپ اتنے بڑے رئیس اور مالدار کیسے بنے۔
ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے کہ آپ نے مجھے جو چونی دی تھی وہ تو بہت برکتی تھی، میں نے اس سے کپاس خرید کر اس کی کاشت کی، پھر اتنی برکت ہوئی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے اور میں بڑا رئیس اور زمیندار ہو گیا، یہ تو آپ کی چونی کی برکت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا استاد محترم اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤ، داستان بتاؤ۔ سنائیے کیا ہے؟ تو اورنگزیب نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کا جو سیٹھ ہے اتم چند اس کا نام ہے، اس کو کہو فلاں تاریخ کی کھاتا بک لے کر آئے۔ اب یہ جو اتم چند تھا یہ ایک معمولی قسم کا بنیا تھا، اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا، ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے فرمایا بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ اور تمہاری کھاتا بک کھول کر تفصیل بیان کرو۔ اب وہ سیٹھ اتم چند اس نے کھاتا بک کھولی، تاریخ اور خرچ اس کی جو تفصیل لکھی تھی پڑھتا چلا گیا، اور پڑھتے پڑھتے ایک جگہ رک گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جگہ لکھا تھا ایک چونی، لیکن کس کو دی سامنے اس کا نام نہیں لکھا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا بتاؤ یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بک بند کی اور کہا بادشاہ سلامت اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤں۔ تو اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، میرا مکان ٹپکنے لگا، نیا نیا مکان بنا تھا اور کھاتے کی ساری تفصیلات بھی میرے نئے مکان میں رکھی تھی، ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اندھیرا تھا، میں باہر نکلا چراغ لے کر کہ کوئی نظر آئے تو اس کے ذریعے مکان کی چھت کی مرمت کرواؤں۔ تو مجھے ایک مزدور قسم کا آدمی نظر آیا، میں نے پوچھا کہ بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا، موسلا دھار بارش میں بھیگتے ہوئے 3-4 گھنٹے مسلسل کام کیا، یہاں تک کہ چھت ٹپکنا بند ہوئی اور صبح کی اذان کی آواز بھی آنے لگی۔ وہ کہنے لگا سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب مجھے اجازت دو۔ تو سیٹھ اتم چند نے جیب سے ایک چونی نکالی، جیب میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور کہا بھائی ابھی میرے پاس صرف اتنا ہے، کل صبح میں فلاں جگہ میری دکان پر چلے آنا، میں تم کو تمہاری پوری مزدوری دے دوں گا۔ تو وہ مزدور کہنے لگا کافی ہے میرے لیے، اتنی چونی کافی ہے۔ میں اصرار کرتا رہا لیکن وہ مزدور مانا نہیں، میں نے بھی مجبور ہو کر وہ چونی دے دی اور اب تک اسے تلاش کر رہا ہوں۔ 14 سال ہو گئے ہیں یا 15 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ملے تو اس کو اس کی اجرت پوری لوٹا دوں، 1 روپیہ نہیں تو کم از کم اس کو 98 تو دوں۔ بادشاہ نے سیٹھ کو کہا ٹھیک ہے اب تم چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اب بادشاہ اپنے استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا استاد محترم یہ چونی وہی تھی، اور اس سیٹھ کے یہاں اس رات اجرت اور مزدوری میں نے ہی کی تھی، میری ہی عادت تھی، میں بھیس بدل کر روپ بدل کر جاتا، رعیت کا حال معلوم کرتا، تو میں نے اس رات دیکھا بارش ہو رہی ہے اور کوئی بندہ چراغ لے کر مزدور کو تلاش کر رہا ہے، اس لیے میں نے ہی اس کے یہاں مزدوری کی تھی۔ ملا جیون بہت خوش ہوئے اور کہا مجھے پہلے ہی معلوم تھا
کہ یہ چونی تو میرے ہونہار شاگرد نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا اصل بھی یہی ہے کہ میں نے شاہی خزانے سے ایک پائی تک نہیں لی ہے، میں ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں اور 2 دن مزدوری کرتا ہوں اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور یہ سب چیز تو آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ تو یہ حلال روزی کے فائدے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ حلال روزی میں بڑی برکتیں ہیں۔ کتنے فائدے میں نے تو 8 بتائے، ورنہ علماء نے تو اس کی لمبی فہرست بیان کی ہے کہ حلال روزی کے ذریعے نمبر 1 نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، نمبر 2 حلال روزی کے ذریعے اعمال کی درستگی ہوتی ہے، نمبر 3 حلال روزی کی وجہ سے عبادات میں دل لگتا ہے۔ آج ہم جو شکایتیں کرتے، نماز پڑھتے مزہ نہیں آتا، تراویح سنتے لطف نہیں آتا، دل نہیں لگتا، کہاں سے لگے گا؟ حرام کمائی سے افطار کر کے آتے ہیں اور حرام کمائی سے سحری کھاتے ہیں، تو پھر ایسی چیز میں عبادات میں دل کہاں سے لگے گا؟ نمبر 4 حلال کی وجہ سے دل میں نورانیت اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5 حلال کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6 حلال کی وجہ سے گناہوں سے دل گھبراتا ہے۔ نمبر 7 حلال چیز سے، حلال کمائی سے کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 8 حلال کمائی کی وجہ سے اولاد نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنتی ہے۔ نمبر 9 حلال کمائی کی وجہ سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اور نمبر 10 حلال کمائی کی وجہ سے جنت کا داخلہ اور جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ تو اس آیت پاک میں نبیوں کی، رسولوں کی جماعت کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ تم حلال کمائی استعمال کرو اور نیک اعمال کرو۔ ضرورت ہے کہ ہمیں اس پر توجہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے، مشکوک سے، مشتبہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حلال کمائی کے، حلال روزی کے انوارات و برکات بھی ہماری زندگیوں میں ظاہر فرمائے۔ مولانا عابد وریاء صاحب کے والد بیمار ہیں، اسی طرح خاتون بی بی ابراہیم پٹھان بیمار ہے، اسی طرح شوکت بھائی منشی کے بہنوئی غلام نبی شیخ بیمار ہے، ایک خاتون بیمار ہے اور ان کے لڑکے کو پتھری کی شکایت ہے، مولوی اقبال بھڑکود روی صاحب کی بہن بیمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ مرحومہ زلیخا بی بی عثمان غنی شیخ کا انتقال ہوا ہے، اور پالیاواڑ اسٹریٹ راندیر میں حامد غلاب کا آج ہی انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی بے انتہا مغفرت فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، مرحوموں کی حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے انتہا بلند کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام،
لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم احفظنا من النار اللهم نجنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك وعقابك والنار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وصراطا مستقيما وشفاء من كل داء ودفاء من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت الہ العالمین ویا اکرم الاکرمین ویا ارحم الراحمین آپ قادر مطلق ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ فعال لما یرید ہیں، آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، الہ العالمین آپ کے فیصلے کو حکم کو کوئی روکنے والا نہیں۔ زمین و آسمان آپ کے قبضے میں، چاند سورج ستارے آپ کے قبضے میں۔ اے اللہ درخت سے ایک پتا آپ کی مشیت کے بغیر نیچے آ نہیں سکتا، تو بادلوں سے ایک قطرہ پانی کا آپ کے حکم کے بغیر برس نہیں سکتا۔ الہ العالمین ہواؤں پر آپ کی حکومت، پانی پر آپ کی حکومت، درندوں پر پرندوں پر چرندوں پر آپ کی حکومت۔ اے اللہ زمین پر خشکی میں جتنی مخلوق آباد ہے سب کا مالک تو، سب کو جلانے والا تو، کھلانے والا تو، اور پانی میں جتنی مخلوق آباد ہے ان سب کا مالک بھی تو ہے، ان کو بھی جلانے والا تو ہے۔ آسمانوں میں اور ہواؤں میں جو مخلوق آباد ہے ان کا مالک و خالق بھی تو، ان کو بھی جلانے والا تو۔ الہ العالمین اس وقت پورا عالم عجیب دور سے گزر رہا ہے، خصوصاً ہمارے ملکوں کا اور ہمارے علاقوں کا حال عجیب ہے، عجیب بے بسی ہے۔ الہ العالمین ایسا منظر زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، سوچا نہیں۔ الہ العالمین کتنے بندے بیمار اور آکسیجن کی ہوا کی کمی، اسپتال والوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی نئے مریض کو نہ لایا جائے،
ہمارے پاس ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے۔ الہ العالمین، یہ ہوا، یہ آکسیجن سب کچھ آپ کی قدرت میں ہے۔ اللہ جانوروں کو تو آکسیجن پہنچ رہا ہے، کبھی سنا نہیں کہ فلاں گلی میں کتا تڑپ تڑپ کر مر گیا ہو آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، یا فلاں علاقے میں بکری مر گئے ہوا نہ ملنے کی وجہ سے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، جانوروں کو برابر ہوائیں پہنچ رہی ہے، لیکن انسانوں کے خاص طبقے پر آپ نے اپنی اس نعمت کو روک دیا ہے۔ آپ بتلانا چاہتے ہیں لمن الملک اليوم، حکومت کس کی، بادشاہت کس کی، سلطنت کس کی؟ اے اللہ، بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھی آج بے بس اور لاچار نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ، جن کو اپنی سلطنت پر گھمنڈ تھا، اے اللہ جن کو اپنی حکومت پر ناز تھا، غرور تھا، آج وہ بھی پریشان ہے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ قادر مطلق ہے، آپ فعال لما یرید ہے، آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، حقیقی بادشاہ آپ ہے، جسموں پر حکومت آپ کی، روحوں پر حکومت آپ کی۔ الہ العالمین، جتنے بادشاہت کے دعوے کرتے ہیں ان پر بھی حکومت آپ کی ہے، حقیقی بادشاہ آپ ہے اور حقیقی طبیب بھی آپ ہے۔ اے اللہ، ڈاکٹر حضرات علاج سے تھک چکے ہیں، آج تک اس وبائی مرض کے صحیح دوا تک نہیں پہنچے۔ اے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کے ساتھ اس کے علاج کو بھی اتارا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ بندوں کی رسائی کبھی کبھار اس بیماری کے علاج تک نہیں ہوتی، بندوں کے دماغ اس کے علاج تک نہیں پہنچتے، ورنہ آپ نے بیماری کے ساتھ علاج کو بھی اتارا ہے۔ اے اللہ، اس وبائی مرض کا علاج کیا ہے؟ اے اللہ، اگر یہ واقعی بیماری ہے تو اس کے صحیح علاج کی طرف اطباء کے ذہن کو جاری فرما دے۔ الہ العالمین، اس کو دور فرما، اس بیماری کو ختم فرما۔ اے اللہ، امن و امان، صحت و عافیت کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ، اگر یہ بیماری برے اعمال کی سزا اور عذاب ہے تو پھر اس کا علاج توبہ اور استغفار کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم سب مل کر آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب کریم، آج ہی ہم نے تراویح میں تیرے مقدس کلام میں سنا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ مچھلی بھی بالکل سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی، تین تاریکیوں میں پکارا تھا۔ الہ العالمین، تیرے مقدس کلام نے اس واقعے کو نقل کیا۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، پروردگار جب تین تاریکیوں میں تو ان کی پکار کو قبول کر سکتا ہے تو ہم تو روشنی اور اجالے میں، اے اللہ، روئے زمین پر، زمین کی سطح پر تجھے پکارتے ہیں، تو ہماری پکار کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ الہ العالمین، الہ العالمین، تو کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے، اے اللہ تو کتنی جلدی مان جاتا ہے۔ غلطی سے پکارو تو بھی تو راضی ہو جائے، اے اللہ جب غلطی سے پکارنے پر تو جواب دے سکتا ہے، اے اللہ پھر جو ارادے کے ساتھ تیرے در پر چلائے،
اے اللہ تو اس کو کیوں انکار کرے گا؟ اے اللہ جو دعا یونس علیہ السلام نے کی تھی ہم بھی کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ اس دعا کی برکت سے تمام پریشانیوں کو اٹھا دے، دور کر دے۔ اے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے اور جلد از جلد پورے عالم کو ٹھیک کر دے، صحت یاب بنا دے۔ الہ العالمین تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اے اللہ تیرے لیے کون سا مشکل کام؟ اے اللہ تجھے کون روکنے والا؟ اے اللہ تیری طاقت تو نے یہ دکھائی کہ تو نے انسانیت کے ایک طبقے کو ہوا سے روک دیا۔ اے اللہ اب یہ بھی طاقت دکھا دے کہ آنن فانن جلد از جلد صحت کی فضا قائم کر دے۔ اے اللہ بندوں کے دلوں کو تیری طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ سچ بات تو یہ ہے کہ اتنی پڑھنے کے بعد بھی، حالات کے بعد بھی ہم ٹھیک کہاں ہوئے؟ اے اللہ ہم تو بگڑتے گئے، بگڑتے جا رہے ہیں، حرام خوری سے باز نہیں آتے، سود خوری سے باز نہیں آتے، زنا کاری سے رکتے نہیں، ہماری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اے اللہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے آپ ناراض ہو چکے ہیں، لیکن آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جھوٹ موٹ کے مگر کے آنسو بہا کر بھی تجھ کو راضی کریں گے۔ رب کریم تو دیکھ رہا ہے، رب کریم تو دیکھ رہا ہے، رب کریم سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کی آواز کو جب تو سن سکتا ہے اور اس کو تو دیکھ سکتا ہے، تو پھر روشنی اور اجالے میں بیٹھنے والے اور تیرے در پر ہاتھ پھیلانے والے ان بندوں کو کیا تو نہیں دیکھتا؟ دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے، ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، جسم کو بھی دیکھ رہا ہے، روح کو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانے والے جھوٹے ہاتھ اٹھائے ہیں، ورنہ ان کے دل میں تو نفاق بھرا پڑا ہے۔ رب کریم ہم نے تو دیکھا دنیا میں فیصلہ ظاہر کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک صحابی نے ایک آدمی کو مار دیا تھا، آقا نے فرمایا کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا کہ انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا؟ رب کریم پتہ چلا کہ فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے باطن کو مت دیکھ، بہت گندا ہے، کالا ہے، الہ العالمین انتہائی سیاہ ہو چکا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ باطن کو نہ دیکھ میرے مولا، ظاہر کو دیکھ لے، ظاہر کو دیکھ لے۔ اے اللہ ظاہر میں جو بولی بول رہے اسی پر ہماری نجات، سلامتی اور عافیت کے فیصلے فرما دے۔ میرا رب میرے مولا تو کتنا رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، حنان ہے، منان ہے۔ اللہ تیری کیا خوبی بیان کروں، الفاظ بھی زبان پر نہیں آتے۔ الہ العالمین مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ تو دل میں جو ڈالتا ہے، زبان پر جو جاری کرتا ہے وہی بول دیتے ہیں۔ اے اللہ آج کی اس دعا میں جو کچھ بھی کہا، الہ العالمین یہ الفاظ تو نے ہی ہماری زبان سے کہلوائے ہیں۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس لیے کہلوائے کہ تو ہمیں راضی کر دے۔ الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا،
ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو، ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ اے اللہ وہ بادشاہ نے اعلان کیا تھا شاہی محل میں، جس کو جو جس چیز پر ہاتھ لگائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اے اللہ کسی نے ہیرے موتی پر، کسی نے سونے چاندی پر ہاتھ لگایا، اور ایک باندی نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ لگایا کہ جب بادشاہ ہی میرا تو ساری چیزیں میری۔ میرے مولا اب ہم تجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، الہ العالمین تجھ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ رب کریم اس تعلق کو مضبوط بنا دے، رب کریم ہمارا اور آپ کا رشتہ گہرا بنا دے۔ اے اللہ دلوں سے نفاق کو مٹا دے، اے اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، عداوتوں کو ختم فرما۔ الہی پورے عالم پر رحم فرما، حرمین تک کے دروازے بند ہیں۔ اے اللہ رمضان المبارک میں تو وہاں عجیب و غریب چہل پہل ہوا کرتی تھی، لاکھوں کا مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پہنچتا تھا۔ اے اللہ حج کے ایام یاد آتے ہیں، الہ العالمین یہ کیا ہو گیا؟ اعمال کی ایسی تو کیا سزا ملی کہ مساجد بند، مدارس بند، مراکز بند، خانقاہیں بند، الہ العالمین الہ العالمین، لیکن ان کی ساری چیزیں جاری۔ الہ العالمین حرمین تک کے دروازے بند، اور وہاں داخلے کے مشکل سے مشکل تر قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ الہ العالمین ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح بیماری آپ کے قبضے میں، صحت بھی آپ کے قبضے میں ہے۔ اے اللہ ڈاکٹر حضرات کہتے لے جاؤ، اب ہمارے بس میں نہیں اے اللہ، لیکن ہمارا اس وقت بھی ایمان ہوتا ہے کہ تو اس وقت بھی نئی زندگی دینے پر قادر ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ پروردگار عالم پورے عالم پر رحم فرما، عافیت کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ آفت کے اس بادل کو ہٹا دے اور عافیت کے بادل کو لے آ، سکون کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ بہت سے بندے چلے گئے، قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اے اللہ مرنے والوں میں جوان مرد ہیں، جوان عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں۔ اے اللہ ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں درجات عالی عطا فرما، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما، آخرت کی ذلتی سے بچا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام سے ہمارا تعلق مضبوط بنا، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت، آپ کے دستے برکت سے حوض پر لذت جام نصیب فرما۔ پل صراط پر بجلی کی رفتار پار لگا دے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام محض اپنے لطف و احسان سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔